حضرت نانوتوی رحمہ اللہ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے عرفہ نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سلسلہ حسام الحرمین کی حقانیت کی دوسری قسط میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم حسام الحرمین کے پس منظر پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور المہند علی المفند کے فریب پر بھی ہم ایک الگ مکمل ویڈیو دے چکے ہیں، جو آپ ہماری پلے لسٹ میں موجود دیکھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی یہ قسط تحذیر الناس کی اس عبارت کے حوالے سے ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور مکہ و مدینہ کے 34 جلیل القدر علماء کرام نے اس پر دستخط کر کے اس فتوے کو درست قرار دیا۔ معزز سامعین، میں بات کر رہا ہوں حسام الحرمین میں موجود دوسرے فتوے کی، چونکہ پہلا فتویٰ غلام قادیانی دجال کے حوالے سے ہے، جسے دیوبندی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو چونکہ پہلے فتوے میں تو جھگڑا نہیں، دوسرے فتوے میں جھگڑا ہے، اور وہ فتویٰ ہے تحذیر الناس کے حوالے سے کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا، اور اپنی کتاب تحذیر الناس میں واضح طور پر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ معزز سامعین، جب ہم تحذیر الناس کے حوالے سے حسام الحرمین کا فتویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دیوبندی حضرات یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تحذیر الناس کی اصل عبارت کو کاٹ پیٹ کر پیش کیا ہے۔ اس عبارت کی اصل تو تحذیر الناس میں ہے ہی نہیں۔ یعنی معزز سامعین، دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی جو عبارت نقل فرمائی ہے وہ بالکل کفریہ ہے، اور اس پر جو مکہ و مدینہ کے 34 علماء کرام کے دستخط اور تقریرات اور تصدیقات ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے، اس بات کو بھی دیوبندی حضرات مانتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحذیر الناس سے جو عبارت حسام الحرمین میں نقل کی گئی ہے اس میں رد و بدل کی گئی ہے، معاذ اللہ اس میں اعلیٰ حضرت نے تحریف کی ہے۔ تو معزز سامعین، جب دیوبندی حضرات حسام الحرمین کی عبارت جو تحذیر الناس کے حوالے سے ہے اسے کفریہ مانتے ہیں، تو اب ہمیں اپنا مقدمہ ثابت کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے کہ ہم حسام الحرمین میں موجود تحذیر الناس کی عبارت کو بعینی ہی تحذیر الناس سے ثابت کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے تحذیر الناس کی عبارت کو بعینی ہی اسی عبارت کا ترجمہ حسام الحرمین میں پیش کیا، اور پھر جو 34 علماء کرام نے اس پر فتوی کفر دیا وہ قاسم نانوتوی اور دیوبندی ذریت پر بالکل ٹھیک ہے۔ آئیے معزز سامعین، تحذیر الناس کی جو عبارت حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ذکر فرمائی، میں آپ کے سامنے بعینی ہی اس کا ترجمہ حسام الحرمین سے پیش کرتا ہوں تاکہ دیوبندی حضرات کا کفر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ معزز سامعین، یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے تحذیر الناس کے حوالے سے فرمایا کہ وَهُوَ الْقَائِلُ فِيهِ، کہ صاحب تحذیر الناس اپنی کتاب تحذیر الناس میں کہتا ہے لو فرد فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ۔
आला हजरत ने फरमाया कि तहज़ीरुन्नास के मुसन्निफ ने अपनी किताब में लिखा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई नया नबी फ़र्ज़ किया जाए, बल्कि कहा बल्लौ हदस बादहु, बल्कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो जाए तो कहा लम युखिल्लु ज़ालिका बिखातमियतिही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। मौजूद सामीन, आइए हम इस इबारत को बिल्कुल बेअैनी इसी का तर्जुमा तहज़ीरुन्नास से आपके सामने पेश करते हैं। मौजूद सामीन, तहज़ीरुन्नास का सफ़ा 22 है। कासिम नानोतवी लिखता है, बल्कि अगर बिल फ़र्ज़ आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाकी रहता है। सामीन, ये देखिए सफ़ा नंबर 22 की इबारत बेअैनी ही हुसामुल हरमैन में इसका तर्जुमा कैसे नकल किया गया। आला हजरत लिखते हैं, लौ फुरिदा फ़ी ज़मानिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई नया नबी फ़र्ज़ किया जाए तो क्या नतीजा निकाला, कहा लम युखिल्लु ज़ालिका बिखातमियतिही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। मौजूद सामीन, ये सफ़ा तहज़ीरुन्नास के 22 की इबारत मैंने आपके सामने पेश की। इसी तरीके से सफ़ा 43 की इबारत जो आला हजरत ने ज़िक्र की वो यूँ है, बल लौ हदस बादहु नबियुन जदीदुन लम युखिल्लु ज़ालिका बिखातमियतिही, बल्कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो जाए तो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत में का कोई फ़र्क नहीं आएगा। मौजूद सामीन, अब यही इबारत आप तहज़ीरुन्नास के सफ़ा 43 पर देख सकते हैं, बल्कि अगर बिल फ़र्ज़ बाद ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मुहम्मदी में कोई फ़र्क न आएगा, चे जाए कि आपके मुआसिर किसी और ज़मीन या फ़र्ज़ कीजिए इसी ज़मीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जाए। जी सामीन, अब देख लीजिए कि आला हज़रत अलैहि रहमा ने जो तहज़ीरुन्नास की इबारत के 2 जुमले अरबी में तर्जुमा करके पेश किए वो बेअैनी ही तहज़ीरुन्नास में मौजूद हैं। अब आइए सफ़ा नंबर 4 और 5 तहज़ीरुन्नास की इबारत को आला हज़रत अलैहि रहमा ने यूँ नक़ल फरमाया, व इन्नमा यतख़य्यलुल अवामु अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बिमअना आखिरिन नबिय्यीन मअ अन्नहु ला फ़द्ल फ़ीही अस्लन इंद अहलिल फ़हम, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ये माना करना कि आप आखिरी नबी हैं, तो कहा कासिम नानोतवी ने कहा व इन्नमा यतख़य्यलुल अवामु, बस बेशक ये अवाम का ख्याल है। और आगे मा अन्नहु ला फ़द्ल फ़ीही अस्लन इंद अहलिल फ़हमी, में अहले फ़हम के नज़दीक असलन कोई फजीलत नहीं है। मौजूद सामीन, अब आइए ये इबारत बेअैनी ही अपने तर्जुमे के साथ तहज़ीरुन्नास सफ़ा 4 और 5 पर मौजूद है कि कासिम नानोतवी लिखता है, सो अवाम के ख़याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबियाए साबिक़ के ज़माने के बाद है और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या तअख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, फिर मकाम मदा में वलाकिर रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है। मौजूद सामीन, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि अवाम और अहले फ़हम के फ़र्क को बयान करके आखिरी नबी होने में फजीलत का इनकार किया जा रहा है और आयत का मकाम मदा में होना इसे चैलेंज किया जा रहा है। इसी बात को आला हज़रत ने
ان الفاظ میں بیان کیا، لا فضل فیہ اصلا عند اہل الفہمی، کہ قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ اہل فہم کے نزدیک اصلاً اس بات میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین کا معنی یہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ معزز سامعین، اب یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر کے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات کو واضح کر دیا کہ قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس میں اپنے کفریات بکے، اعلیٰ حضرت نے بعینہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں حسام الحرمین میں ذکر فرمایا، اور پھر اس پر 34 علماء مکہ و مدینہ نے دستخط کر کے تصدیق کر کے قاسم نانوتوی کے کفر کو ثابت کر دیا۔ معزز سامعین، تحذیر الناس کے کفر کو بچانے کے لیے مولوی ابو ایوب دیوبندی نے کافی زور لگایا، اور اس نے بھی اپنے دیوبندیوں کی طرح فریب کاری کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تحذیر الناس کی 3 عبارتیں آپس میں آگے پیچھے کر کے ملا دی، پہلے والی کو آخر میں اور آخر والی کو شروع میں لا کر ایک چٹنی بنا دی، اور پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آپ مولوی ابو ایوب دیوبندی کی زبانی اس کی فریب کاری سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا۔ کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا، یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی۔ اسے کہتے ہیں اس نے 3 عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا، تو اس طرح کا اگر قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کوئی آدمی کہے ان الابرار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم، اور پھر قسم اٹھائے اللہ کی قسم میرا ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، میری کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی، ایک حرف غلط ثابت کرنے والا قرآن سے باہر میں اس کو ₹1,00,000 انعام دوں گا۔ بات تو سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ بولو۔ عیسائی کھڑا ہو وہ کہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتا ہے اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، نہ دکھاؤ مجھے چوک پہ گولی مار دو۔ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بلے۔ جی سامعین، آپ نے مولوی ابو ایوب دیوبندی کا تبصرہ سنا، تو اس نے معزز سامعین بہت بڑی خیانت، جہالت اور فریب کاری کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ جناب جو قرآن کریم کی آیات کی مثال دے رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ ان الابرار لفی جحیم، تو جناب سے میں عرض کروں گا کہ کوئی بدبخت اگر قرآن کی ان آیات کو آپ کی طرح یوں غلط استعمال کرے گا تو ایسے بندے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے 100 سال نہیں چاہیے، بلکہ صرف مجھے 2 سیکنڈ چاہیے، میں اس کے سامنے اصل آیات پیش کر کے بتا دوں گا جناب آپ قرآن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ فریب کر رہے ہیں۔ تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے بھی تمہارے بقول تمہارے قاسم نانوتوی کی عبارت کے ساتھ یہی کیا ہے تو پھر تم 100 سال سے کیا کر رہے ہو؟ 100 سال سے پوری قوت لگا کر، 100 سال سے بکواس کر کے، 100 سال سے موٹی موٹی کتابیں لکھ کر آج تک تم اپنے قاسم نانوتوی کی قسمت سے کفر کا دبا نہیں ہٹا پائے، تو پھر تم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تحذیر الناس کی عبارت میں معاذ اللہ کاٹ پیٹ کر پیش کی اور آگے پیچھے کر کے پیش کی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ تم نے کہا کہ ایک صفحے کی عبارت کو پہلے لایا، دوسرے کو پیچھے لے گئے، تیسرے کو
بعد میں لایا۔ تو بات یہ ہے جناب، قرآن کریم کی 30ویں سپارے کی ایک آیت پیش کی جائے، پھر پہلے پارے کی آیت پیش کی جائے، لیکن آیت پورے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کی جائے تو کیا اس سے کفر بن جائے گا؟ ہرگز اس سے کفر نہیں بنے گا۔ ہاں کفر ہوگا تو کفر بنے گا۔ بعینہ تحذیر الناس کے صفحات کی عبارت اگرچہ حسام الحرمین میں آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ ثابت کرو نا کہ معاذ اللہ اعلی حضرت نے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کی ہیں۔ یقیناً یہ تم 100 سال سے ثابت نہیں کر پائے، اور انشاءاللہ تمہارے اگلے پچھلے بزرگ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اعلی حضرت کا فتویٰ حق و صداقت پر مبنی تھا، جس سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ساجد دیوبندی کا ذکر کرتا چلوں کہ جناب نے حسام الحرمین کی بغض و حسد میں، معزز سامعین اسی کے ساتھ ساجد دیوبندی کا بھی کچھ تذکرہ کر دوں کہ جناب نے تحذیر الناس کے حوالے سے چند ویڈیوز بنائی، اور اس میں قاسم نانوتوی کے کفر کو بچانے کے لیے اور قاسم نانوتوی جو ختم نبوت کا منکر ہے اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہی کفر کی دلدل میں پھنسا دیا اور اپنے ہی گلے میں کفر کا توق لٹکا دیا۔ جی سامعین، اس کی زبانی آپ اس کا یہ کفر سماعت فرمائیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بیانات کا سٹیج لگتا ہے، اس میں علماء بیان کرتے تو جو سب سے کامل اکمل بڑا عالم ہوتے وہ سب سے آخر میں آتے کہ نہیں آتا، تاکہ پیچھوں سے کوئی غلطی ہوگی اس کی اصلاح کر لے، کوئی بات رہے کہ اسے پورا کر لے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے عرفہ نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے عرفہ نبی ہیں۔ سارے کمالات آپ پر جا کر ختم ہے، اور سارے کاملوں کو جو کمالات ملنے والے ہیں وہ آپ سے ملنے والے۔ جی سامعین، آپ واضح سن سکتے ہیں کہ ساجد خان دیوبندی نے اپنے اس ویڈیو بیان میں معاذ اللہ کہا کہ حضرت نانوتوی خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے عرفہ نبی ہیں۔ معزز سامعین دیکھیے کہ ان کے قسمت میں کس طرح کفر ہے کہ قاسم نانوتوی کے کفر کو بچانے کے لیے، اس کے انکار ختم نبوت کو اقرار ثابت کرنے کے لیے خود ہی اپنی زبان سے کفر بک دیا، خود ہی اپنے آپ کو منکر ختم نبوت بنا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساجد دیوبندی سے یہ سبقت لسانی سے ہوا ہوگا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے کہ ختم نبوت کے ایک منکر نانوتوی کو بچاتے بچاتے، اس کی کفریہ تحذیر الناس کی عبارت کو بچاتے بچاتے ساجد خان دیوبندی خود وہ باتیں اپنی زبان سے نکال بیٹھا جو کفر ہیں، جو ختم نبوت کے انکار پر مبنی ہیں۔